کہتے تھے اب جنہیں راحت ملے وہ اور ہے ہمارے وہ کے لیے کانٹوں کا بھی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے نانا جناب پڑھنا جناب پورا جن کا سلام پیش کرتا ہوں. یوں تو ملنے کو جہاں میں سینکڑوں رہبر ملے، یوں تو ملنے کو جہاں میں سینکڑوں رہبر ملے. اے خوشا قسمت جو رہبر نفس پیغمبر ملے. رن کو جاتے ہیں مگر آنکھوں میں دنیا ہے سیاہ. رن کو جاتے ہیں مگر آنکھوں میں دنیا ہے سیاہ. اب جواں بیٹے کی میت شاہ کو کیوں کر ملے، اب جواں بیٹے کی میت شاہ کو کیوں کر ملے. یوں تو ملنے کو جہاں میں سینکڑوں رہبر ملے. بستر خواب محمد کیوں نہ ہو اس کا مقام، بستر خواب محمد کیوں نہ ہو اس کا مقام. خانہ حق میں جسے آغوش پیغمبر ملے، خانہ حق میں جسے آغوش پیغمبر ملے. تیغ تھی معصوم کی معصومیت کا تھا لحاظ، تیغ تھی معصوم کی معصومیت کا تھا لحاظ. رک گئی آ کر جہاں جبریل کے شہ پر ملے، رک گئی آ کر جہاں جبریل کے پر ملے. کربلا سے لٹ کے جب واپس ہوئے اہل حرم، کربلا سے لٹ کے جب واپس ہوئے اہل حرم. کیا بتاؤں فاطمہ صغریٰ سے وہ کیوں کر ملے، کیا بتاؤں فاطمہ صغریٰ سے وہ کیوں کر ملے. ہو چکی تکمیل دی کی منزلیں طے ہو چکی، ہو چکی تکمیل دی کی منزلیں طے ہو چکی. غیر ممکن ہے غدیر خم کا پھر منظر ملے، غیر ممکن ہے غدیر خم کا پھر منظر ملے. خلد میں پھرتا ہوا کوثر پہ پہنچا جب سعید،
پھرتا ہوا کوثر پہ پہنچا جب سعید 5 گل 12 مکاں 14 اسے ساغر ملے 5 گل 12 مکاں 14 اسے ساغر ملے یوں تو ملنے کو جہاں میں سینکڑوں رہبر ملے صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کہ وہ جب شام سے گیا ہوگا یہ سوچتا ہوں سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاعری کو بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد
مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ فاتحہ۔ عرفان داور چاہیے الفت نور خدا کو دل منور، الفت شاہ ولایت کام کچھ آسان نہیں، قلب سلامہ چاہیے کوئی قلب سلامہ چاہیے کوئی آتی ہے مجلسوں میں فاطمہ نظر دینے کے لیے آنسو کے گوہر، نظر دینے کے لیے آنسو کے گوہر، دھوپ میں زمیں پازبا ہوتے ہیں حسین دامن پاک، اے نبی زہرا کی چادر دامن کہتے تھے اب جنہیں راحت ملے وہ اور ہے ہمارے وہ کے لیے کانٹوں کا بھی ہم غریبوں شہید سے کوئی شمشیر کا مدح پوچھے، مریض سے کوئی اکسیر کا مدح پوچھے، اسیر سے کوئی زنجیر کا مدح پوچھے، یتیم سے کوئی دلگیر کا، یتیم سے کوئی دلگیر کا مدح پوچھے، ہر ایک پا گزرا زمانے میں رنج و غم ہے، سہانا عبد بماسا شہید
پسر دیکھے ہنی پنے دیکھی ہے سر پدر دیکھے جوان بھائی کا نکلا ہوا جگر دیکھے بھوپی کا بھوپی کو خود بدلے ملا کسی نبی پانا اس طرح کے علم گزرے جو اس مریض طرح کے شدید تپ میں وہ کانٹوں پر چلا عابد کا پہن کے بیڑیاں ہر قدم پا گر پڑنا وہ ظلم جور ستمگر حرم کا شور بکا وہ جس میں لاغر عابد دو سوائے شکر خدا کچھ نہ کہتے تھے سجاد دعائے امت عاصم رہتے تھے پھر آیا کانٹوں پا سجاد کو بر نہ پا نبی کے کنبے کو بلوے میں لے گئے آدھا جلایا قیمہ ناموں سے سید والا پھرا کے بلوے میں دنام تماشا دیکھنے سب اہل شام آتے تھے حیا سے لرم گردنے جو پہنچے کرب و بلا بد اسیر بلا پدر کو دیکھے کفن خاک میں رکھا لاشا لپٹ کے قبر سے چلائیوں کہ اے بابا وطن کو جاتا لو آخری وطن سے آیا شان سے یہاں ہے لٹا کے گھر کو جاتا وطن سے لے گئے پھر قید کر کے بانی شر ہوئی بھتیجے کے ہمراہ زینب مسترق قریب شام جو پہنچے وہ دونوں نوحاگر لگایا بیت زینب کے پاس سفر میں زینب بے کس سے چھڑ گئے سجاد دیار شام پھرا کے لٹا پھوپھی کو سونپ کے جنگل میں سید والا مدینے میں ہوا داخل وہ
شام کے حاکم نے زہر بھجوایا وسم کے کھاتے عابد وسم کے کھاتے عابد کے فلک ملک عرش کو ہلانے لگے زمین پاجن بزرفقان اڑانے لگے فاتحہ صلی علی محمد وآل محمد ہے قید عابد بیمار کیا قیامت ہے نہیں ہے کوئی مددگار کیا قیامت ہے قید عابد بیمار کیا قیامت ہے دست و پا مبارک میں بھاری گلے میں تو گرابار کیا قیامت ہے قید عابد بیمار کیا قیامت بندے وہ تیز اونٹوں کی رفتار کیا قیامت ہے وہ تیز اونٹوں کی رفتار کیا قیامت ہے سکینہ قید میں بابا کو جب بھی روتی ہے لئی گراک تیغر بار کیا قیامت ہے لئی گراک تیغر بار کیا قیامت ہے بٹھا کے تو پسدانیوں کو بے پردہ بٹھا کے تو پسدانیوں کو بے پردہ پھرائے چاو بازار کیا قیامت ہے پھرائے چاو بازار کیا قیامت ہے قید عابد بیمار کیا قیامت ہے
یزید بیٹھا ہے تختے طلا پائے مظہر یزید بیٹھا ہے تختے طلا پائے مظہر کھڑے ہیں عابد بیمار کیا قیامت ہے کھڑے ہیں عابد بیمار کیا قیامت ہے قید عابد بیمار کیا قیامت ہے قید خانے میں تلا تم غیب کہ ہند آتی غیب دختر فاطمہ غیرت سے موی جاتی غیب روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی غیب بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں میں بیویوں مل کے دعا مر جاؤں میں بیویوں مل کے دعا مانگو کہ میں جاؤں کس طرح غند کے آنے سے نہ گھبراؤں میں بنت غیدر ہونا کیوں قید میں شرماؤں میں کوئی دیوار جو شک ہو تو سما جاؤں میں سیدھے ماں جائے کہ مقتل کو چلی جاؤں میں سیدھے ماں جائے کہ مقتل کو چلی جاؤں میں کربلا میں نہ یہ ذلت گئے نہ رسوا گئے بیردا میں تو بے گور میرا بھائی ہے بیردا میں تو بے گور میرا بھائی ہے کہتی ہے قیدیوں کے شور بکانے مارا مجھ کو اس ہائے حسینہ کی صدا نے مارا ان کے سردار کو کس اہل جفا نے مارا کیا وہ سید اہل دغا نے مارا کیا وہ سید تھا جسے اہل دغا نے مارا ایک بجلی سی کلیجے پا میرے گرے تیغے ننگے سر فاطمہ کو کے تلے پھرتی ہے ننگے سر فاطمہ کو کے تلے پھرتی ہے ہو گیا زبغہ کوئی قاس باری لوگو انس و جن حور و ملک کرتے غزاری لوگو لے چلو سوئے نجف میری سواری لوگو ہوگی مشکل وہی آسان ہماری لوگو ہوگی مشکل وہی آسان ہماری لوگو خیر سے گئے میرے آقا تو وہ سوتے ہوں گے ورنہ مرقد میں علی ورنہ مرقد میں علی بیٹھے کروتے ہوں گرد عابد کے پھری غند بغالے تغیر
رکھ دیا پاؤں پسر اپنا ہٹا کر زنجیر بولے وہ کون غیر بولی کے کنیز شبیر السلام رسنو السلام رسنو تو غسلات ہے وسیعت کا مغر مرنے پار تیار ہے تو کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو غم نہ کھا گورو کفن میں تجھے دوں گی للہ ارے ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گی غمرار مرنے والے تیرا کیا نام ہے کب سے ہے تباہ بولے مولا بھی 40 برس جینا بولے مولا بھی 40 برس جینا نام بے کس بھی گئے قیدی بھی گئے نادار بھی گئے حال یہ کہ سر بھی آزار بھی آئے حال یہ ہے کہ سر بھی آزار بھی آئے ہند نے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدری رو کے وہ بولی دوا کیا ہے کہا نوغ غریب گھر جو دریا کیا کہنے لگے در بدری بولی لیتا خبر کون کا بے خبری بولی لیتا خبر کون کا بے خبری آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے تازیانوں کے نچا پشت بدکلانے لگے تازیانوں کے نچا پشت بدکلانے لگے تازیانوں کے نچا پشت بدکلانے لگے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي حبيب إله العالمين وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صلی اللہ علیہ محمد. خداوند متعال سب سے زیادہ اگر کسی مخلوق کو پسند کرتا ہے اور کسی مخلوق پر فخر کرتا ہے تو وہ انسان ہے. اس لیے قرآن مجید میں انسان کی خلقت کے لیے پروردگار نے جو ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ جو انسان کی خلقت ہے یہ میری بہترین خلقتوں میں سے ایک خلقت ہے. اس کے بعد قرآن مجید کو آپ دیکھیں، اس میں زمین کا تذکرہ ہے، آسمان کا تذکرہ ہے، اس کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان سب کا تذکرہ ہے. پانی کا تذکرہ ہے، ہوا کا تذکرہ ہے، فضا کا تذکرہ ہے، جتنی نعمتیں ہیں ان سب کا تذکرہ پروردگار نے کیا ہے. حالانکہ ہر منظر، ہر مخلوق بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے. اگر آپ دریاؤں کے اوپر نظر کریں تو انسان سوچتا ہے کہ اس سے خوبصورت کوئی اور دوسری شے نہیں ہے. انسان پہاڑوں کے اوپر نظر کرتا ہے، اس سے خوبصورت کوئی دوسری شے نظر نہیں آتی ہے. نباتات کو آپ دیکھیں، جمادات کو آپ دیکھیں، حیوانات میں آپ دیکھیں طرح طرح کی کتنی قسمیں ہیں. ایک سے ایک خوبصورت جانور، ایک سے ایک خوبصورت پرندہ آپ کو نظر آئے گا. ہر جگہ ہمیں پروردگار کے جلوے نظر آتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، کہ جس نے اس پوری کائنات کو بڑا خوبصورت خلق کیا ہے. لیکن وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، یہ خوبصورت زمین، یہ خوبصورت آسمان اور ان دونوں کے درمیان ہر چیز جو بڑی خوبصورت ہے، انسان اگر سوچنے لگ جائے تو انسان پریشان ہو جائے، انسان کی فکریں ختم ہو جائیں، انسان کی سوچ ختم ہو جائے. انسان وہاں تک سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی مخلوق کو خلق کر دیا ہے. اور ہر مخلوق اپنے آپ میں ایک مکمل مخلوق ہے. لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان تمام مخلوقات میں ہر چیز کو میں نے خلق کیا، لیکن یہ ساری چیزیں جو میں نے جس کے لیے خلق کی ہیں وہ انسان ہے. آپ کو یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ انسان کتنا خوبصورت ہے، انسان کتنا حسین ہے اس پروردگار کی نظر میں کہ یہ ساری خوبصورت کائنات اللہ نے انسان کے لیے خلق کی ہے. جب ساری کائنات انسان کے لیے خلق کی ہے تو پھر انسان کے لیے بھی معین ہونا چاہیے کہ انسان کس لیے خلق کیا گیا ہے. پھر قرآن مجید کی آیت سے سہارا لیتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتائے کہ ہماری خلقت کس لیے ہے، ہماری خلقت کا سبب کیا ہے، ہماری خلقت کی منزل کیا ہے. قرآن مجید آواز دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نہ پروردگار جنوں کو خلق کرتا، نہ انسانوں کو خلق کرتا، مگر کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. گویا ہماری انسانی خلقت کا سبب عبادت ہے. لہذا پروردگار کہہ رہا کہ میں نے ساری مخلوق، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، آسمان سے نازل ہونے والی جتنی چیزیں ہیں، زمین سے اگنے والی جتنی اشیاء ہیں، جتنی مخلوق ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، اے انسان میں نے تیرے لیے خلق کی ہیں، لیکن اے انسان تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. انسان کس کے لیے خلق ہوا ہے؟ انسان اللہ کے لیے خلق ہوا ہے. ہماری خلقت کا سبب عبادت ہے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے. البتہ یہ بھی یاد رکھے کہ عبادت صرف اور صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے. ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ ہماری جب خلقت کا مقصد ہی عبادت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مسجد سے اٹھنا ہی نہیں چاہیے، نماز سے ہمیں اٹھنا ہی نہیں چاہیے. ایسا پروردگار کبھی نہیں چاہ رہا ہے. پروردگار نے عبادت معین کر دی ہے. وہ جو
سجدہ ہے، وہ جو ذکر ہے، وہ جو نماز ہے، صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، عشاء، ایک سال میں 1 مہینے کے روزے، زندگی میں 1 مرتبہ حج، خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی، دیگر جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ لیکن جو پروردگار عبادت چاہ رہا ہے وہ الگ عبادت ہے، وہ ان تمام عبادتوں کی منزل کا نام ہے۔ جیسے اللہ نے ہمارے لیے ایک نماز رکھی ہے تو اس نماز کا بھی ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے۔ پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ رات بھر آپ کھڑے رہیں، سجدے پہ سجدہ کرتے رہیں، رکوع پہ رکوع کرتے رہیں، تھک جائیں، مسجد سے آپ اٹھے ہی نہ، تسبیح پڑھتے رہیں، اپنے فیملی کا آپ کو خبر نہیں ہے، بچوں کی خبر نہیں ہے، ازواج کی خبر نہیں ہے، رشتہ داروں کی خبر نہیں ہے۔ نہیں، قرآن اور پروردگار اور رسول اکرم یہ نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ پروردگار چاہتا ہے کہ وقت پر عبادت کرو، وقت پہ تسبیح و تحلیل کرو، اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی کفالت کے لیے، انہیں پالنے کے لیے گھر سے باہر نکلو، کامیابی حاصل کرو، دولت حاصل کرو، بچوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے خانوادے کے لیے محنت کریں آپ۔ اب اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کی خود ایک فضیلت ہے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر جائے تو اس کی عام موت نہیں ہے بلکہ شہادت کی موت ہے۔ صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد پر۔ لہذا ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم مسجد میں بیٹھ جائیں، یہ خانقاہی اور تسبیحات پڑھنے والے اور جو مسجد سے اٹھتے ہی نہیں، اسے عبادت نہیں کہتے۔ عبادت یہ ہے کہ انسان معاشرے میں رہے، انسان سماج میں رہے، انسان ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرے، اٹھے بیٹھے گفتگو کرے، بات چیت کرے، ان کے غم میں شریک ہو، ان کی خوشیوں میں خوش ہو، اور ان میں اگر وہ واقعی معنی میں پروردگار کے احکام کی پابندی کرتا ہے تو پھر صرف نماز عبادت نہیں ہے، پھر صرف روزہ عبادت نہیں ہے، بلکہ آواز قدرت آتی ہے کہ اگر میرا بندہ ہو جائے اور میرے احکام کی اطاعت کرتا چلا جائے تو پھر اس کا اٹھنا بھی عبادت ہے، پھر اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، پھر اس کا سونا بھی عبادت ہے، پھر اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، پھر اس کا بولنا بھی عبادت ہے۔ اگر ہماری زندگی پروردگار کے احکام کے مطابق گزرتی چلی جائے، اس لیے قرآن مجید کی آیت ہے، اور جو ہم نماز پڑھنے سے پہلے اس آیت کو پڑھتے بھی، ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک ہماری نماز، ہماری عبادتیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ پروردگار کے لیے ہے۔ لہذا پروردگار نے ہماری ہدایت کے لیے، انسان اتنا عظیم شاہکار ہے پروردگار کا کہ ہماری اس ہدایت کے لیے پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کا انتخاب کیا۔ پھر انبیاء میں بھی 313 رسولوں کو رکھا، 313 رسولوں میں بھی 5 اولو العزم رسولوں کو رکھا، بڑے رسول، جس میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب کے سب ہماری ہدایت کے لیے۔ لیکن ختم نبوت کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، اس سلسلے کا نام امامت ہے۔ اس میں پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، یہ ہماری ہدایت کریں گے۔ جیسے خود آج جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اس امام کا نام بھی علی ہے، علی ابن الحسین۔ آپ کے لقب ہے زین العابدین، آپ کے القاب میں ہے سید الساجدین، سجدوں کی زینت۔ امام صرف ساجد نہیں ہے، پروردگار کہہ دیتا کہ یہ ساجد ہے، بہت زیادہ سجدے کرنے والا، یہ عابد ہے، بہت زیادہ عبادت کرنے والا۔ تو آواز قدرت آئے گی کہ دنیا میں بہت سارے عابد مل جائیں گے، دنیا میں بہت سارے ساجد بھی مل جائیں گے، لیکن امام علی ابن الحسین صرف ساجد نہیں ہے یا صرف عابد نہیں ہے، بلکہ پروردگار نے جو لقب اختیار کیا ہے، لقب عطا کیا ہے،
امام سجاد کو تو امام کے لیے کہا گیا کہ یہ صرف عابد نہیں ہے بلکہ ساجدین کا سید و سردار ہے، بلکہ عبادت کرنے والوں کے لیے زینت ہے۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ آپ امام سجاد کی زیارت کو آپ پڑھیں، آج کا دن ہمیں زیارت امام سجاد پڑھنا چاہیے۔ جیسے فضیلت، جیسے القاب، جیسی خصوصیات اس زیارت میں امام سجاد کے لیے بیان ہوئے ہیں، جیسے آپ ایک یہی لفظ ہے السلام علیکہ یا زین العابدین، اس پر سلام ہے جو عبادتوں کی زینت ہے۔ السلام علیکہ یا سید الساجدین، اس پر سلام ہو کہ جو سجدہ کرنے والوں کا سید و سردار ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں السلام علیکہ یا زین المتہجدین، سلام ہو اس پر کہ جو شب زندہ دار ہے، پوری رات جو عبادت کرتا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو شب پوری زندگی پوری شب بیداری کرتے ہیں۔ امام سجاد کے لیے مشہور ہے کہ آپ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ جیسے پہلے علی کے لیے مولا کائنات کے لیے مشہور ہے کہ امام ایک شب میں کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ 1000 رکعت نماز امام علی بن ابی طالب علیہ السلام پڑھتے تھے۔ امام سجاد کے لیے بھی یہی مشہور ہے کہ آپ ہر شب 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور ہر دن آپ کئی غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ یہ پہلی صفت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے کہ مولا کائنات نے کثرت کے ساتھ غلاموں اور کنیزوں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد انہیں اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ لیکن مولا کائنات کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ امام سجاد ہے۔ امام سجاد بھی کثرت کے ساتھ غلاموں اور کنیزوں کو خریدا کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں انہیں آزاد کیا کرتے تھے۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جنہیں امام سجاد آزاد تو کرنا چاہتے تھے لیکن وہ امام کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے خود ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام ہے اور آپ کی کنیز بتاتے ہیں کہ شوربہ ہے یا پانی ہے، جو بھی چیز ہے لے کے آ رہے ہیں۔ امام سجاد بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ جو برتن تھا وہ گرا اور وہ سارا کچھ امام زین العابدین کے اوپر گر گیا۔ اب چونکہ کنیز امام سجاد کی ہے، اندازہ لگائیں کہ جس گھرانے کی کنیزوں کا یہ عالم ہو، کنیز نے فوراً قرآن مجید کی آیت کو پڑھا والقاظمین الغیظ۔ جیسے ہی وہ برتن گرا، اس کنیز نے قرآن مجید کی آیت کو پڑھا والقاظمین الغیظ۔ کیا مطلب ہے اس کا قاظمین الغیظ؟ جیسے خود ہمارا امام قاظم علیہ السلام ہے، یعنی غصے کو پی جانے والا۔ کنیز نے قرآن کی آیت پڑھی کہ نیک لوگ وہ ہیں کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام سجاد نے مسکرا کر کہا کہ میں نے اپنے غصے کو اللہ کی خوشنودی کے لیے پی لیا۔ لیکن اس کنیز نے پھر قرآن مجید کی دوسری آیت پڑھی والعافین عن الناس۔ پروردگار ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ دیکھیے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، خطا ہر انسان سے ہوگی، لیکن کمال یہ ہے کہ سامنے والا اسے معاف کر دے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ فطرت انسانی ہے۔ جیسے اس نے کہا والعافین عن الناس، جو نیک لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ امام سجاد نے مسکرا کر کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جیسے ہی یہ جملہ امام سجاد نے کہا، اس کنیز نے پھر قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھا واللہ یحب المحسنین۔ پروردگار احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام نے مسکرا کر کہا اے کنیز خدا، جا تجھے میں نے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ جب یہ جملہ کہا، اب آپ ہی بتائیں کہ جس امام کا اخلاق، جس امام کا کردار، جس امام کی گفتار اس پیمانے پر ہو، اب وہ کنیز آزاد ہو کہ جو پھر سے امام کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہے کہ مولا جس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، اس امام کو چھوڑ کے آزادی کا نام زندگی نہیں ہے۔
میں آپ کو چھوڑنا پسند نہیں کرتی. یہ کردار ہے امام سجاد علیہ السلام کا. گویا امام سجاد نے یہ پیغام دیا کہ گھر میں ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے, ہر کسی سے خطا ہو سکتی ہے, چاہے گھر میں کام کرنے والی ہو, یا گھر میں بیٹی ہو, یا گھر میں بیوی ہو, یا گھر میں اولاد ہو, کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. امام سجاد نے بتایا کہ گھر میں غلطیاں, خطائیں اس معاشرے میں ہر کسی سے ممکن ہے, لیکن واقعی معنی میں اہل بیت کا چاہنے والا وہ ہے کہ جو سامنے والے کو معاف کر کے اپنے گلے سے لگا لے. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یحب المحسنین, پروردگار ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. اس کے بعد ہم زیارت امام سجاد علیہ السلام میں پڑھتے ہیں. ایک تو آپ نے سنا ہے کہ امام حسین کے لیے پیغمبر اکرم نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں. امام سجاد کی زیارت کے لیے بھی کچھ کشتیوں کا ذکر ملتا ہے. سب سے پہلی کشتی کہ جو امام سجاد کو کہا گیا السلام علیک یا سفینۃ العلم. امام سجاد کون ہے؟ امام سجاد کی زیارت کو آپ پڑھیں تو اس میں ہمیں جملہ ملے گا اس پر سلام کہ جو علم کی کشتی ہے. پہلے علی کے لیے کیا تھا؟ رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. پیغمبر نے کہا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہے. اس علم کی کشتی کا نام امام سجاد علیہ السلام ہے. اس علم کی اس کشتی کا نام امام زین العابدین علیہ السلام ہے. یہی وجہ ہے جب باپ کشتی علم ہے تو پھر بیٹے ہی کو زیب دیتا ہے کہ اس کا لقب باقر العلوم ہو جائے. پانچویں امام امام سجاد کے بیٹے ہیں, فرزند ہیں, اور آپ کا لقب ہے باقر العلوم. باقر العلوم یعنی سینے علم کو چاک کرنے والا, جس کا والد سفینۃ العلم ہو, علم کی کشتی. آپ اندازہ لگائیں امام سجاد کی کتابوں کا مطالعہ کریں. صحیفہ سجادیہ وہ کتاب ہے امام زین العابدین کی. ہر مشکل کے حل کو امام سجاد نے اس کتاب میں بیان کیا ہے. اس کا مطالعہ کریں, اس کی دعائیں پڑھیں. ایک ایک دعا میں بہترین توحید, بہترین نبوت, بہترین امامت کو امام زین العابدین نے پیش کیا ہے. صرف دعائیں نہیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ جسے ہم دعا کہتے ہیں پروردگار سے یہ مانگ لیا, وہ مانگ لیا, وہ مانگ لیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ امام نے وہ ہتھیار استعمال کیا کہ صحیفہ سجادیہ کی ہر دعا میں امام نے بہترین توحید کو بیان کیا ہے, امام نے بہترین نبوت کے فضائل کو بیان کیا ہے, امام نے بہترین فضائل امامت کو بیان کیا. اور اس کے بعد بڑے مشہور ہیں امام زین العابدین کی مناجاتیں, شاکرین کی مناجات, تائبین کی مناجات. یہ پوری مناجاتیں ہیں, 10-12 مناجاتیں امام سجاد علیہ السلام کی. ایسی دعائیں ہیں کہ اگر انسان انہیں پڑھنا شروع کرے تو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے. پروردگار کی بارگاہ میں کہتے ہیں پروردگارا میں کیسے تیری تعریف کروں, تیری تعریف, تیرے اوصاف, تیرے صفات بہت زیادہ ہے, میری زبان کے اندر وہ جنبش نہیں ہے, وہ طاقت نہیں ہے. ہر زبان گنگ ہے تیری تعریف کرنے کے لیے, ہر زبان قاصر ہے تیری تعریف کرنے کے لیے. اس لیے کہ تیری نعمتیں زیادہ ہیں, تیری عطائیں زیادہ ہیں, میرا شکر بڑا کم ہے اس کے سامنے. ایسی مناجاتیں ہیں کہ جو مناجاتیں کہیں دوسری جگہ نظر نہیں آتی. لہذا امام سجاد کے لیے کہا گیا السلام علیک یا سفینۃ العلم, سلام اس پر کہ جو علم کی کشتی ہے. اور اس کے بعد انسان کچھ بھی حاصل کر لے, اگر اس کے اندر حلم, بردباری, تحمل, صبر نہیں ہے تو پھر انسان کامیاب انسان نہیں ہے. امام سجاد کے لیے دوسرا جملہ یہی ملتا ہے السلام علیک یا سکینۃ الحلم. اس پر سلام ہو کہ جو حلم کی ایک سکونت, ایک ایسا دریا ہے, ایک ایسا سمندر ہے
کہ جس سمندر کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ڈگمگانا نہیں ہے، حلم کی کشتی کا نام امام سجاد علیہ السلام ہے، حلم کے سمندر کا نام امام سجاد علیہ السلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا سارا کچھ کربلا میں ہو گیا، اتنے شہید، اتنی قربانیاں، 72 لاشیں امام سجاد نے دیکھے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توک ہے۔ جناب زینب کے ساتھ جو مصیبتیں ہوئی، اسیر کیا گیا، اس کے باوجود ایک لمحہ بھی امام سجاد کا ڈگمگاتا نہیں ہے، بلکہ آپ کے وہ فصاحت اور بلاغت کے خطبے امام سجاد نے جو کوفے میں دیے ہیں، جو شام میں دیے ہیں، وہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ یہ دنیا کی مصیبتیں، یہ دنیا کی پریشانیاں، یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، یہ ہمیں اپنے مقصد سے دور نہیں کر سکتی ہے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کا ایک ایسا کردار ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ کردار امام سجاد علیہ السلام ہے، یہ صبر امام سجاد علیہ السلام ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو جو جملے السلام علیک یا مصباح العالمین، ایک عالم کے لیے اس پر سلام ہو کہ جو تمام عالمین کے لیے چراغ ہے، تمام عالمین کے لیے چراغ اگر کوئی ہے تو امام سجاد علیہ السلام ہے۔ آج جو آپ محرم مناتے ہیں، عزاداری مناتے ہیں، مجالس عزا کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، یہ تمام چیزوں کے وارث کا نام امام سجاد علیہ السلام ہے۔ یہ کربلا جو ہم تک پہنچائی ہے، یہ عزا جو ہم تک پہنچائی ہے، یہ درسگاہ جو ہم تک پہنچائی ہے، یہ امام سجاد کا کارنامہ، یہ امام سجاد علیہ السلام نے کام کیا ہے۔ اسی طرح دیگر بہت سارے القاب ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو امام سجاد علیہ السلام کو کہا گیا۔ اسی طرح السلام علیک یا خازن الوصایا المرسلین، اس پر سلام ہو کہ جو تمام مرسلین کے علم کا، حلم کا خزانہ ہے، اسے امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں۔ لیکن جب یہی امام سجاد شام میں جاتے ہیں تو شام کے خطبے کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ شام میں جو آپ نے معرکۃ الآراء خطبہ پیش کیا ہے، دنیا اسے آج بھی پڑھتی ہے تو پریشان ہوتی ہے کہ وہ شخص کہ جس نے 72 لاشیں اٹھائے، وہ شخص کہ جو اسیر ہے لیکن ایسے خطبے پیش کر رہا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے وہاں خطبہ پیش کیا، آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے شام والو، انا ابن مکہ و منا، میں سرزمین مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں۔ کیوں کہہ رہے امام سجاد؟ تاکہ یہ دنیا مکے والوں کو تو جانتے ہیں، مکہ جانتے ہیں، مینا جانتے ہیں، جہاں حج ہوتا ہے، جہاں طواف ہوتا ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جسے مکہ کہتے ہو وہ مکہ بھی ہماری وجہ سے مکہ ہے۔ اے شام والوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں سرزمین مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد امام سجاد نے کہا کہ تم جس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو اور تم فخر کرتے ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ جب میں جاتا ہوں تو خانہ کعبہ ہمارا طواف کرتا ہے۔ تم حجر اسود کا بوسہ لینے جاتے ہو اور تم حجر اسود کو سلام کرتے ہو، لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں تو حجر اسود ہمارا بوسہ لیتا ہے، حجر اسود ہمیں سلام کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں۔ کہ تمہیں نہیں معلوم میں کس کا بیٹا ہوں؟ انا ابن رسول اللہ، میں رسول خدا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ اے شام والوں، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس نبی کا بیٹا ہوں، جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا میں اس رسول کا بیٹا ہوں، جس گھر میں وحی نازل ہوتی تھی میں اس کا بیٹا ہوں، جس گھر میں قرآن اتر رہا تھا میں اس کا بیٹا ہوں۔ میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ یہ نام لینے کی کیا ضرورت تھی امام سجاد علیہ السلام؟
اس لیے کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے بڑی رئیس، بڑے دولت مند، دور دور سے آئے ہوئے، کوئی روم سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے. لیکن امام سجاد نے جیسے ہی جملہ کہا کہ میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. یہ کون بی بی ہے جو اپنے زمانے ملکۃ العرب تھی، رئیس تھی، دولت مند تھی. پورا عرب دور دور تک جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لوگ مقروض تھے، پیسے دینے تھے. جناب سید سجاد نے وہاں یہ جملہ کہہ کے بتایا کہ کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ میں ایک اسیر ہوں، میں ایک قیدی ہوں، میں ایک لاچار ہوں، میں ایک بے بس. نہیں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. یعنی امام سجاد بتا رہے میں کسی غریب ماں کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ میں ملکۃ العرب کا بیٹا ہوں. اور جو سامنے تخت پر بیٹا ہے وہ ایک فقیر ماں کا بیٹا ہے. فقیر ماں کے بیٹے کا مقابلہ ملکۃ العرب کے بیٹے سے ممکن نہیں ہے. میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ جس کے گھر میں سید الملائکہ چکیاں چلایا کرتا ہے. میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ جس کے گھر میں فرشتے درسی بن کے آیا کرتے تھے. میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ جس کے گھر پر، جس کے دروازے پر رسول خدا آ کے سلام کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے یہ جملہ کہا. آخر میں مولا کائنات کا نام لیا ہے، انا ابن علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں. کون علی؟ وہ علی کہ جو خانہ خدا میں پیدا ہوا، وہ علی کہ جس کو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے معلوم ہے، وہ علی کہ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا، وہ علی کہ جو ایک شب میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، وہ علی کہ جو ہر کسی کے لیے برابر عدالت سے کام لیا کرتے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں. اس کے بعد کہا کیا تمہیں نہیں معلوم جو سب سے پہلے اسد اللہ تھا، سید الشہداء جناب حمزہ تھے، وہ ہم میں سے ہیں. جو جعفر طیار ہے وہ ہم میں سے ہے. علم ہمارے گھر میں ہے، حلم ہمارے گھر میں ہے، شجاعت ہمارے گھر میں ہے. جب یہ جملے، جب یہ خطاب، جب یہ خطبہ امام سجاد علیہ السلام نے دیا تو ایک مرتبہ یزید گھبرایا، اور گھبرانے کے بعد کہا مؤذن سے کہ اذان شروع کر دو. مؤذن جلدی سے آیا، اس نے اللہ اکبر کہا. امام سجاد نے بھی اللہ اکبر کہا. اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. امام نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. اس کے بعد جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام سجاد نے کہا تجھے اسی محمد کا واسطہ تھوڑی دیر کے لیے رک جا. مؤذن رکا تو امام سجاد نے ایک مرتبہ یزید کی طرف رک کر کے کہا یزید بتا یہ محمد تیرا نانا تھا یا میرا نانا ہے؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ وہ تیرا نانا ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ وہ میرا نانا تھا تو بتا ہمیں کس جرم میں اسیر کیا ہوا ہے، بتا کس جرم میں میرے بابا کو تو نے شہید کیا ہوا ہے، بتا کس جرم میں اس نبی کی نواسیوں کو سربرہنا کیا ہوا ہے. جب یہ جملے شام کے اس دربار میں بہے ہوئے تو ایک مرتبہ سارے درباری کہنے لگے کہ اے یزید وائے ہو تجھ پر، تو یہ کہتا تھا کہ کوئی باغی ہے، تو یہ کوئی کہتا تھا کہ کوئی اچانک ہم پر خروج کر رہا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ الگ ہے. سب لوگوں نے یزید پر وائے کر کے کہا کہ وائے ہو تجھ پر کہ تو نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، تو نے اپنے اس نبی کی نواسیوں کو یہاں اسیر کیا ہوا ہے. یہ امام سجاد کا وہ کارنامہ تھا. اس کے بعد آپ کی وہ عبادتیں، آپ کے وہ سجدے، یہ پیغام دیا دنیا والوں. آج بھی اذانیں ہو رہی ہیں، آج بھی عبادت ہو رہی ہے. آج جو یہ تسبیح و تحلیل، یہ صدقہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا. اس لیے جب کبھی اذان دیا کرے تو امام حسین کے جناب علی اکبر کو یاد کیا کرے. یہ اذانیں جو زندہ ہے علی اکبر کا صدقہ ہے. یہ جو سجدے آج زندہ ہے یہ امام حسین کے سجدے کا صدقہ ہے. یہ جو آج عبادتوں میں آپ کو لطف آتا ہے تو امام سجاد پر سلام کیا کریں.
یہ امام سجاد علیہ السلام، آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے، اس کربلا کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ساری زندگی 40 سال آپ کے لیے مشہور ہے، اور صرف محرم میں آپ گریہ نہیں کرتے تھے، صرف مجالس میں آپ گریہ نہیں کرتے تھے، بلکہ امام سجاد علیہ السلام کے لیے مشہور ہے۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا آپ بھی روزے رکھتے ہیں، جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو انسان کا دل پانی پینے کے لیے ہوتا ہے، کھانا کھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن امام سجاد کہتے ہیں کہ سلام ہو اس روزے دار پر کہ جب افطار کا وقت آتا تھا تو امام اور بھی زیادہ شدت سے رونا شروع کر دیتے تھے۔ امام سجاد کے لیے امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ سلام ہو اس پر کہ جب اس کے سامنے پانی آتا تو امام سجاد کہتے کیسے میں اس پانی پی لوں، جبکہ نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں شہید کیا گیا، میں کیسے کھانا کھا لوں کہ جبکہ میری سکینہ زندان شام تک بھوکی رہی۔ امام سجاد گریہ کرتے رہے، جب کسی جانور کو کٹتا ہوا دیکھتے امام سجاد اس کے پاس جاتے اور جا کر کہتے کہ اے بندہ خدا، کیا تو نے اپنے اس جانور کو پانی پلایا ہے؟ وہ تڑپ جاتا، کہا مولا میں نے اسے پانی پلایا ہے۔ بس جیسی وہ جملہ کہتا تو امام کربلا کا رخ کرتے اور آواز دیتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہے بابا جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن ہائے رے میرا مظلوم بابا کہ جس کو کوئی پانی پلانے والا نہ تھا۔ اور اس کے بعد امام پوچھتے کہ جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا اس کے سامنے کوئی دوسرا جانور تو نہیں تھا؟ وہ تڑپ جاتا کہ ہاں جب میں نے اسے ذبح کیا ہے تو دوسرا کوئی جانور نہیں تھا۔ امام سجاد تڑپ جاتے، کیا تجھے معلوم ہے کہ کربلا میں کیا ظلم ہوا؟ اب وہ پوچھتے، امام سجاد بیان کرتے کہ کربلا میں اس طریقے سے ایک دوسرے کو شہید کیا جاتا تھا کہ علی اکبر کا لاشا بھی پڑا ہوا ہے، عباس کا لاشا بھی ہے اسی کے سامنے، قاسم کا لاشا بھی وہی سامنے ہے، وہی شہداء کے سامنے سے ہماری بیویوں کو گزارا جا رہا تھا، ہمیں اسیر کر کے وہاں سے گزارا جا رہا تھا۔ امام سجاد تڑپ کر کہتے کہ میرے بابا کو پس پشت ذبح کیا گیا۔ امام ساری زندگی روتے رہے، امام گریہ کرتے رہے، امام عزاداری امام حسین کرتے رہے، لیکن ایک مرتبہ جناب منہال نے کہا اے مولا کب تک گریہ کیجیے گا، شہادت تو آپ کی میراث ہے مولا۔ تو امام سجاد نے جملہ کہا اے منہال ذرا انصاف تو کر، جناب یعقوب کا یوسف آنکھوں سے رخصت ہوا، حالانکہ پتہ تھا کہ جناب یوسف ابھی زندہ ہیں، لیکن جناب یعقوب نے اتنا گریہ کیا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ اے منہال میرے سامنے میرے بھیا علی اکبر کے سینے میں برچھی لگائی گئی، اے منہال میرے سامنے میرے قاسم کا لاشا پامال ہوتا رہا، اے منہال میرے سامنے انہیں محمد کو مارا جا رہا تھا، اے منہال میرے سامنے میرے چچا کے بازو قدم ہوئے، اے منہال اتنا ہی نہیں بلکہ میرے سامنے میرے بابا حسین کے گلے پہ کند خنجر چلایا جا رہا تھا، اے منہال میں کیسے صبر کروں؟ جناب منہال نے پھر سے تسلی دی، کہا مولا صبر کیجئے، شہادت آپ کی میراث ہے۔ امام تڑپنے لگے، امام رونے لگے، زار زار رو رہے ہیں، ایک مرتبہ تڑپ کر کہا منہال اب تو انصاف کر، شہادت تو ہماری میراث ہے، لیکن منہال ذرا یہ تو تصور کر کہ ہماری ماؤں بہنوں کے سروں سے رداؤں کا چھین لے جانا، سکینہ کو تماچے لگانا، زینب کو بازاروں میں پھرایا جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اللہ اکبر، آج 25 محرم الحرام آ گئی، سکینہ کو رونے والا، حسین کا ماتم کرنے والا، کربلا کو یاد کرنے والا، کربلا کے مصائب پڑھنے والا، دنیا کو رلانے والا، دنیا تک کربلا پہنچانے والا، بڑے مصائب برداشت کرنے والا، ساری زندگی کہتا رہا الشام الشام الشام۔ آج اسی امام کو زہر دے دیا گیا، امام محمد باقر یتیم
مظلوما انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لن قتلت الحسین اللهم لن قتلت اولاد الحسین واصحاب الحسین ورثیت پروردگار ہماری اس خلیل بات کو قبول مقبول فرما پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مومن مومنات دنیا کے جس کو نے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما ایک سورہ فاتحہ محمد عباس حسین ابن معین یاور جنگ نواب صاحب مرحوم مغفور ان کے تمام جتنے خانوادہ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ کا احسان ثواب فرمائیں اس میں پروردگار بانی مجلس کے تمام مرحومین حاضر مومنین کے تمام آبا اجداد جو دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی قبر اور برزخ کی منزل آسان فرما ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما ہم سب کو روضہ جنت البقیع دیکھنا نصیب فرما پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ حاضر مومنین کے تمام دعاؤں کو قبول فرما پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے نیک آوان و انصار میں شریک فرما بحق زہرا بیہا و بعلہا و بنیہا ماتم الحسین زنجیر کو جا عابد بیمار کو جا توق زنجیر کو جا عابد بیمار کو جا توق زنجیر کو جا عابد بیمار کو جا مومنو تم کو سناتا ہوں میں ایک ایسا بیان جس کے سننے سے جگر آب ہو آنسو ہو روا آقا
لگی ساری فضا میں ہے دعا پائے سجاد کجا وادی پرکار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا تو زنجیر کجا عابد بیمار کجا قاسم خست جگر آہ حسن کے مہرو کرتے ہیں تجھے پستار حد سے سواران میں ادو چاند سے چہر پہ ڈوبے ہوئے خون میں گیسو جس میں مجروح کجا گھوڑوں کی الغار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا تو زنجیر کجا عابد بیمار کجا ملا تجھے کو نشش ماہ کا کچھ آیا خیال خون اصغر سے کیا ہے رخ شبیر پلال آج تاریخ کا ہے تجھ سے مسلسل یہ سوال حلق معصوم کجا تیر ستمگار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا تو زنجیر کجا عابد بیمار کجا دشت میں شام غریب باجو غریبوں کی ہوئی پہرا دینے کے لیے اٹھی علی کی بیٹی آیا زینب کو نظر ایک سوارے عربی دست پرخار کجا حیدر کرار کجا زنجیر کجا عابد بیمار کجا شاہ سلام علیک شاہ سلام علیک شبیر و شبر سلام شاہ سلام علیک ثانی حیدر سلام شاہ سلام علیک زینب کلثوم سلام شاہ سلام علیک کون محمد سلام شاہ سلام علیک عابد و اصغر سلام شاہ سلام علیک آقا قمبر سلام شاہ سلام علیک یاسی سکینہ سلام شاہ سلام علیک شیعوں کے مولا سلام شاہ سلام علیک شیعوں کے مولا سلام شاہ سلام علیک ہائے ہائے ہائے